شاعر مشرق مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسے وقت پہ پیدا ہوئے کہ جب ہندوستان کے مسلمان شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا تھے اور تیزی سے بدلتے حالات نے ان کی صلاحیتوں کو بری طرح نقصان پہنچایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ سارا دن ماضی کی یادوں میں کھوئے رہتے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر پڑے رہتے تھے۔ خوابوں اور خیالوں میں رہنے کا نقصان یہ ہوا کہ دنیا فضاؤں میں پہنچ گئی اور ہندوستانی مسلمان زمین میں خاک چھانتے رہ گئے۔ مسلمانوں کو ان کی اصل شناخت یاد دلانے کے لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح دنیا بھر کے مسلمانوں میں پائی جانے والی بیماریوں کی نشاندہی کی، پھر ان بیماریوں سے جان چھڑانے کا مؤثر اور مکمل علاج بھی بتایا۔ یہ علاج توحید، رسالت اور وحدت پر مبنی تھا۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، راستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دنیا کا ہر انسان کسی خاص صلاحیت کا مالک ہے۔ اگر یہ صلاحیت کسی اچھے اور تخلیقی کام کے لیے استعمال کی جائے تو اس سے ملک و ملت کو فائدہ ہوتا ہے اور خود انسان کا نام بھی روشن ہوتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس صلاحیت کو تلاش کرنے کے بجائے اندھی تقلید کا شکار ہو جاتا ہے اور یوں وہ معاشرے میں اپنے لیے برائی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا بھر کے تباہ حال انسانوں بالخصوص مسلمانان ہند کو غفلت سے بیدار کیا اور ایسی حکمت و دانائی کا چرچا کیا جس سے اسلامی طرز زندگی کی ترجمانی ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ہی کی بدولت مسلمانان ہند نے اپنا اصل مقام اور مقصد حیات پہچانا، جس کے بعد پاکستان جیسی عظیم مملکت وجود میں آئی۔ بطور شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ کلام اقبال کا دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے اور ان کے کلام میں بیان کردہ موضوعات کی تشریحات بھی بے جا بکھری ہوئی ہیں۔ طالب علموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین و دنیا کے معاملات بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے کلام اقبال کا مطالعہ ضرور کریں اور کلام اقبال میں بیان کردہ حکایات کو سمجھ کر ملک و ملت کی تعمیر میں اپنا اپنا حصہ شامل کریں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سہارا۔